بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم صنعت تلمیح کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس کی اشعار میں کیا مثالیں ہیں، اور ان اشعار کی وضاحت کو بیان کریں گے تاکہ ہمیں آسانی سے صنعت تلمیح کی سمجھ آ جائے۔ صنعت تلمیح علم بدیع میں استعمال ہونے والی ایک بہت ہی خوبصورت صنعت ہے۔ ہم نے علم بدیع کو پڑھا، اس کی تعریف کو دیکھا، اس کی دو جو اقسام ہیں یعنی ثناء لفظی اور ثناء معنوی کو ہم نے دیکھا۔ تو صنعت تلمیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت تلمیح میں کیا خوبصورتی ہے، کیا یہ ثناء لفظی ہے یا ثناء معنوی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعریف۔ تلمیح کے جو لغوی معنی ہیں لغت کے اندر وہ اشارہ کرنے کے ہیں، یعنی صنعت تلمیح میں جو تلمیح کا لفظ ہے اس کے لغت میں اگر ہم معنی دیکھیں، لغوی معنی، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ لیکن ہم علم بدیع یا اشعار کی اصطلاح میں تلمیح دیکھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے ہم کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کر دیں، اسے صنعت تلمیح کہا جاتا ہے۔ تو صنعت تلمیح میں ہم کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خواہ وہ واقعہ کسی تاریخ کا ہو یا کسی سیاست کا ہو یا اخلاق کا ہو یا مذہب کے اعتبار سے کوئی واقعہ ہو، اس میں ہم اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ تلویح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا معنوی اعتبار سے اس صنعت میں خوبی پیدا کر دیتے ہیں الفاظ کے اندر۔ تو معنوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے اندر چھپے ہوئے معنی جو ہوتے ہیں، واقعہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے معنی کے اعتبار سے اس شعر کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس واقعے کی طرف اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ اشعار میں ہم مثالیں دیکھتے ہیں اور ان کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ صنعت تلمیح اشعار میں کیسے استعمال کی گئی ہے۔ سب سے پہلا شعر مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو اس شعر میں کوہ طور کا جو لفظ آیا ہے اور یہ ترکیب استعمال کی گئی ہے، اس شعر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، تو اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ تو کوہ طور لفظ میں ایک واقعہ چھپا ہوا ہے، تو اس شعر کے اندر صنعت تلمیح کے طور پر کوہ طور کو لایا گیا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، مشہور شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اب دیکھیں یہاں پر آتش نمرود آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ترکیب جو ہے یہ صنعت تلمیح کے طور پر استعمال کی گئی ہے اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کا مشہور واقعہ کہ بادشاہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے میرے آگے سجدہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے آگ میں کود پڑتے ہیں اور یہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلشن اور باغ بن جاتی ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی ایک خوبصورت واقعے کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو اس شعر میں ایک نہایت باریک اور مارکۃ الآراء واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان بتوں کی محبت سے رفتہ رفتہ جدا ہوئے تھے، چنانچہ وہ نماز کے عالم میں بھی بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، مگر اس سے شار اسلام نہ گھبرائے اور نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے، بلکہ صدائے ربانی اذان لا الہ الا اللہ دیتے رہے اور خدائے لا شریک کی حقیقت و عرفان دلوں میں بٹھاتے رہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ آ رہی ہے چاہے یوسف علیہ السلام سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ تو اس شعر میں چاہے یوسف کی تلمیح کا استعمال ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ ان بھائیوں کی طرف جنہوں نے معصوم یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا
اور رات کو روتے ہوئے گھر پہنچے اور بہانہ بنایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک اور شیخ ذرا ذوق کا ملاحظہ کر لیجئے کہ کہانیاں ہیں حکایات حرز و آب بقا، کہانیاں ہیں حکایات حضر و آب بقا، بقا کا ذکر ہی کیا اس جہاں فانی میں۔ تو اس میں آپ کو آب حضر، آب بقا یا آب حیات کا لفظ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلے مصرعے میں ہی حضر اور آب حیات کا ذکر ہے، اور حضر علیہ السلام اور آب حیات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جو مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے، اور آب حیات وہ پانی ہے جس کو پینے کے بعد زندگی میں موت نہیں آتی۔ تو ذوق نے یہاں پر صنعت تلمیع کے طور پر خضر اور آب بقا کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اشعار ہیں جن میں تلمیع کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ امتحانی نقطہ نظر سے 3 اشعار کو یاد کر لیں تاکہ آپ امتحان میں آسانی سے آپ اس کو لکھیں، اور لکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ صنعت تلمیع کی ہیڈنگ دیں، اس کے بعد اس کی تعریف لکھیں، تعریف میں لغوی اور اصطلاحی معنی کو بیان کریں، اس کے بعد مثالیں دیں، اور مثالوں کے بعد آپ وضاحت کی ہیڈنگ دیں، اور وضاحت کے اندر شعر نمبر 1 کی وضاحت اور شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی وضاحت کر لیں۔ اور آسانی سے اور بھی اگر اشعار ہیں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آتے ہیں تو آپ ان اشعار کو یاد کر لیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ صنعت کو سمجھ جائیں اور پھر آپ کوئی بھی آسان شعر اس کی مثال میں لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کے لیکچر میں آپ کو صنعت تلمیع کی تعریف، اس کی مثالیں اور اس کی وضاحت سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی لیکچروں میں ہم مزید صنعتوں کو دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے لیے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔